اکبر اویسی جہاں گیا پیچھے آتے تھے. چار مینار پہ آئے, عوام جوتے اور چپلوں کی ایسی بارش کری کہ صرف چار مینار کے پاس جوتے اور چپل تھے. بابری مسجد کی سودے بازی کا الزام لگائے. سالار ملت نے مکہ مسجد میں اپنے سر پر قرآن رکھی اور کہا تجھے اور میری آل اولاد کو تباہ و تاراج کر دے, نیز تو نابود کر دے. جس پر الزام لگایا ان کی اولاد کو دیکھ لو, اور جو الزام لگائے ان کی اولاد کو بھی دیکھ لو. حق ہے, اللہ کے پاس دیر ہے, اندھیر نہیں. جھوٹ مستقل نہیں ہوتی. بابری مسجد شہید ہوئی تھی, اس کے بعد میں پورے ہندوستان میں فسادات ہوئے, اور اس فسادات میں کئی مسلم بچے شہید ہوئے تھے. بشمول حیدرآباد کے بھی کئی بچوں کو شہید کیا گیا تھا. خود ہمارے محلے کے 2 بچے شہید ہوئے تھے. آپ اپنے والد کے کارناموں پر شرمندہ ہے یا نہیں ہے؟ تاج کے ناکے میں کیا ہوا تھا معلوم آپ کو؟ انہوں جیتنے کے بعد نوجوانوں کو نہیں معلوم. ممی صاحب غلط ہوں تو بتاؤ آپ مجھے, کیا چاند پہلوان کے بچوں کو پولیس اسٹیشن میں نہیں مارا گیا تھا؟ کیسا؟ گولیاں مارے تھے. جب تمہارا باپ والٹا سے نکل کے تاج کے ناکے کو گیا تھا, کون گئے؟ اس وقت بھی جانے والے کا نام اکبر الدین اویسی تھا. جا کر وہاں پہ کھڑا ہوا. ایم ایل اے بھی نہیں تھا, میں ایم ایل اے بھی نہیں تھا. بڑی بڑی باتیں کرتے میرے پیچھے آئے, بھاگ کر چار مینار کے پاس کھڑے رہ کر. مائک نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, میں ایم ایل اے بھی نہیں تھا. اس وقت بہت تیزی تھی, ٹھہر کے تقریر کرنے لگا. ہزاروں کا مجمع چار مینار کے پاس جمع ہو گیا. میں نے کہا ایودھیا جانے والے آج والٹا سے نکل کے تاج کے ناکے کو نہیں جا سکے, یہ آئے تو ان کا جوتوں چپلوں سے استقبال ہونا. ان کی عادت تھی, اکبر اویسی جہاں گیا پیچھے آتے تھے. چار مینار پہ آئے, عوام جوتے اور چپلوں کی ایسی بارش کری کہ صرف چار مینار کے پاس جوتے اور چپل تھے. غلط ہے بولے ممی صاحب؟ صحیح ہے تو بتاؤ. ارے آج بڑی بڑی ڈینگیں, بڑی بڑی باتیں. ارے اپنی حیثیت دیکھو پہلے, اس کے بعد بات کرو. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد شہید ہونے کے بعد میں آپ کے والد آل انڈیا بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے جو صدر تھے, مجلس اتحاد المسلمین کے صدر تھے, ان کو ڈکن میڈیکل کالج کو انڈین میڈیکل کاؤنسل کی طرف سے مسجد کی شہادت کے کتنے دن کے بعد میں, 10 دن کے بعد میں, 15 دن کے بعد میں انڈین میڈیکل کاؤنسل کا ایفیلیشن ملا؟ پہلا سوال. بابری مسجد کی سودے بازی کا الزام لگائے. سالار ملت نے مکہ مسجد میں اپنے سر پر قرآن رکھی اور کہا کہ اے اللہ تجھے تیری قہاریت کا واسطہ, اگر میں نے اپنی سیاسی زندگی میں 1 پیسہ حرام کھایا ہے یا بابری مسجد کا سودا کیا ہے تو اے اللہ تجھے واسطہ تیری جباریت کا, تجھے واسطہ تیری قہاریت کا, تو مجھے اور میری آل اولاد کو تباہ و تاراج کر دے, نیز تو نابود کر دے. جب میں نے کسی کام کے لیے صلاح الدین کو پیدا کیا ہے تو میں ہٹاؤں گا سیاسی زندگی. کوئی ہے تو خیر بات ہے. میں کچھ دنوں میں رہتا, اخبار کا بیان دے کر اخبار والوں کے فکر اٹھانے والوں میں سے نہیں ہوں. اب میں آتا ہوں, کھڑے رہو کوئی جگہ ہے, وہ قرآن لاؤ اور یہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہو کہ میں نے صلاح الدین کو پیدا کیا. اور کوئی ہے تو آؤ. میں پھر کہتا ہوں کہ اگر میں نے ایک سے کسی کام کے لیے پیسہ لیا ہے تو آئے میدان میں. اور یہ قرآن مجید ہے, خاموش رہیے تاکہ میں ان کے ساتھ قسم کھا سکوں.
حضرات میں شراب سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ خاموش بیٹھیں اور میری پوری بات کو سنیں، میری قسم کو سنیں. حضرات آپ سکون کے ساتھ خاموش بیٹھیے. اے اللہ، میں قرآن حکیم کو سر سے رکھ کے قسم کھاتا ہوں کہ میں نے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی جماعت کے لیے، اپنی ملت کے لیے کوئی بابری مسجد کے لیے سودے بازی نہیں کی. اگر میں نے سودے بازی کی ہے تو مجھے اور میری اولاد کو اس کو نابود کر دے، ورنہ امان اللہ خان اور اس کے اولاد کو اس کو نابود کر دے، اور وقار الدین کو، اس کے تمام کو اس کو نابود کر دے. اور حضرات اس محفل میں اگر کوئی اہل دل ہیں تو ان کو واسطہ دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ آمین کہیں. حضرات آپ بھی آمین کہیں. کیا نہیں بولے؟ ارے ہم سودے باز ہوتے تو کیا آج یہ عزت ہوتی؟ کیا یہ نام ہوتا؟ کیا یہ پہچان ہوتی؟ کیا یہ طاقت ہوتی؟ دیکھ لو، جس پر الزام لگایا ان کی اولاد کو دیکھ لو، اور جو الزام لگائے ان کی اولاد کو بھی دیکھ لو. حق ہے، اللہ کے پاس دیر ہے، اندھیر نہیں. جھوٹ مستقل نہیں ہوتی. تو میں بھی یہ بتانا چاہوں گا کہ جب کلام پاک اٹھائے تھے تو اس کے بعد کس کا حشر کیا ہوا. دیکھو آج سب وہ جو ہے سو کارپوریٹر مجلس اتحاد المسلمین کے، تم اپنے گھر کی، اپنی خواتین کی تک سیٹ نہیں بچا سکے، وہاں خود کو نہیں جتا سکے، اپنی خواتین کو نہیں جتا سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا تم پر الزام نازل ہے. اس لیے کہ جب سالار ملت نے جب کہا تھا جو غلط ہے ان کی بربادی ہوں گی، بلکہ تو بے شک تم لوگوں کی بربادی اور تم لوگ گمراہی کے راستے پہ ہے. اگر چاہے تو توبہ کر لے سکتے، لیکن وہ بھی صلاحیت تم لوگوں میں نہیں ہے. تو میں بتا دوں، مجلس اتحاد المسلمین کے کئی ایم ایل ایس اور 2 MP اور کئی سو کارپوریٹر ہے انڈیا کے اندر. تم لوگ خود کی بھی نہیں جتا سکتے، لیکن RSS کے دلے بن کر، RSS کے تلوے چاٹنے کے، پیسے لینے کے، جو سو قوم کو گمراہ کرنے کے ایجنٹس، جو امجد اللہ خالد جس کا نام ہے، ایک چڈی گینگ بنا کر قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. تو رہی بات صدر محترم کی، تو یہ بھی تو بتانا چاہیے لوگوں کو، نوجوانوں کو معلوم ہونا ہو رہے ہیں، تو نوجوانوں کو یہ بھی معلوم ہونا کہ امان ہاسپٹل کا قصہ بھی معلوم ہونا، نوجوانوں کو یہ بھی معلوم ہونا کہ بس کے کنڈکٹر جو ٹکٹ بیچتا تھا 1-1 روپے آٹا ٹھانے میں، یہ سالار ملت مرحوم میرے صدر نے جو ہے سو اسمبلی کو پہنچا دیا. لوگوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے ایک لکڑی کی ٹال والے کو جو ہے سو اسمبلی کے اندر مسلمانوں کا لیڈر بنا کر پہنچا دیا. لوگوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے راڈی شیٹرا کون ہے، کس کا خاندان ہے راڈی شیٹر. لوگوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہے سو سود خور کون ہے. لوگوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے چار مینار بینک کا پیسہ کون کھاتے تھے. لوگوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ شراب خور کون ہے، شرابی کون ہے. لوگوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے فرقہ پرست طاقتوں کے آگے گھٹنے ٹیک کر جو ہے سو اتحاد کو توڑنے کا سودا کس کے والد نے کیا تھا. لوگ یہ بخوبی حیدرآباد کی عوام جانتی ہے اور بڑے بھی جانتے ہیں، سب کو معلوم ہے، اور کس کا انجام کیا ہوا وہ بھی معلوم ہے. لوگوں کے سامنے بے بس ہو کر فرقہ پرست طاقتوں کے آگے اپنا سودا کرے تھے. اور رہی بات ٹاٹا کی، کوڈا کی، تو جو ہے سو آپ کے بھی بھائی کو جو ہے سو ٹاٹا اور کوڈا لگایا جا رہا تھا. یہی میرے مرحوم صدر تھے جسے ٹاٹا اور کوڈا لگانے سے بچایا گیا. اگر میں یہ غلط بول رہا ہوں تو ثابت کر کے بتا دو. نہیں، یہ تم میں ہمت نہیں ہے. بس آئیں گے، قوم کو گمراہ کریں گے، 4 ناکارہ باتیں کریں گے قوم کو توڑنے کا، اور جو ہے سو ایک جذباتی باتیں لے کر مسجد کے تعلق سے لا کر جو ہے سو فرقہ پرست طاقتوں کے ہاتھ مضبوط کرنا، ایک قیادت کو توڑنا، لوگوں کو گمراہ کرنا، ایک مضبوط قیادت کے آگے الزامہ لگانا. یہ تمہارے والد بھی یہی مشن پہ تھے، آج تم بھی یہی مشن پہ. کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے. اللہ جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتا، اللہ جس کے سر پہ سرداری دیتا، بخوبی انہیں صلاحیت دیکھ کے دیتا. تم جیسے ناکارہ 2 روپے کے جو ہے سو نمک حرام، کل بھی تمہارے والد صاحب نمک حرامی کرے تھے، تم بھی وہی ہے. جماعت نے موقع دیا، عزت دی، دولت دی، شہرت دی، مجلس اتحاد المسلمین کا ٹکٹ دیا، اسمبلی تک پہنچایا، لیکن اس کے بعد بھی تم لوگ فرقہ پرست طاقتوں سے مل کر اتحاد توڑنے کی کوشش کرے. بلکہ میں کہوں گا اپنے ضمیر کا سودا کر اپنے گھٹنے ٹیک کر
कौम को। तो अब तुम लोग कहाँ के मुसलमान हुए रे भाई, मेरे को ये बोल अमजदुल्ला खालिद, तेरी जो है सो तू जब अगर कायदीन को बोलेंगा तो हम भी मरहूमों को बरोबर बोलेंगे। तू मरहूमिन की बात लाकर इल्जाम लगाएंगा, माजी में भी तुम लोग वही कर रहे थे, अभी भी वही कर रहे हैं, तो लिहाजा मजलिस का वर्कर भी मुंह में जबान रखता, तुम लोग की असलियत मंजर आम पे लाके ही छोड़ेंगा। और लिहाज जब खत्म हो जाएंगे अमजद, तो बोलना है तो बहुत सोच समझ के बोलना। मजलिस का वर्कर भी मुंह में जबान रखता है, और मजलिस का वर्कर कैसा है तेरे को भी मालूम है। तो लिहाजा बाबा जो बोलना सोच के बोलना, बड़ी समझदारी से बोलना। सुना बेटा अमजद, लोगों को गुमराह न को कर। और जो है सो रही बात डेक्कन मेडिकल कॉलेज की, तो अल्लाह जिसको इज्जत देना है बरोबर देता। तुम ना कौम का सौदा करे रे, कौम का सौदा करने वाले बाबा भी तुम्हारे जो है सो घुटने टेक दिए थे फिरका परस्त ताकतों के मजलिस को तोड़ने के लिए। कुछ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है और रहेगा।